جاوید چودھری نے نا مجھے فون کیا، وہ جو کالم والا ہے، کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ اپھار رہے ہیں۔ میں نے کہا خیر ہو انشاءاللہ۔ وہ کی نہیں بڑا بے وقوف ہے تو جاوید چودھری، تو تارنگ زمین سے اللہ نے حکمڑا چھڑا ہے، تو میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہوں، دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر۔ اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا شہنشاہ! اس سے مانگو، نمک بھی مانگو۔ میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو، اور کسی بندے سے جان چھڑانی ہو باعزت طریقے سے تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا۔ میں نے 100 روپے دے دو جی، دو گے اس کو؟ ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے۔ یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے، وہ دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں۔ تو میں نے ان کی درد بھری کہانیاں سنی، میری آنکھیں نہیں، میرے دل رو رہا تھا، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی، وہ رونے لگی۔ مولانا صاحب سان تک کوئی بیٹی نہیں آتا، تو ایڈے وڈے عالم ہو، میں نے بیٹی آخر ہے۔ اللہ سے جڑے بغیر اور اللہ سے انسان، اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہوں، دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر۔ 1 ٹکا نہیں چاہیے، 1 ٹکا نہیں چاہیے۔ سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر، سب سے مشکل ہے بندوں کو راضی کر، اور اللہ کو اتنی ایک اللہ کی حدیث قدسی سنو، کہتا میرا بندہ لو بلغ الذنوب عنان السماء، تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، سمندر بھر دے، اور میرا اللہ کہتا ہے تو ایک مرد عورت اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگائے، اور ساری دنیا کے مفتی کہیں گے بدبخت ہے، برباد ہے، کافر ہے، مرتد ہے، کہا نہ سنی نہ دیگر میرے کو لا جائیں، اور میں نے صرف ایک باری آکھی اللہم اغفر، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی کا طریقہ کے خلاف نہ ہو تو پھر دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔ تو اللہ سانا اچھا، اب معافی مانگ لی، توبہ کر لے، ٹھیک ہے، پھر گناہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے آ جا پھر معاف کر دوں گا۔ پھر گناہ ہو گیا، پھر کیا کریں؟ تو اللہ کہتا آ جا پھر معاف کر لوں گا۔ اغفر لہم مستغفرونی، جب تک توبہ کرتے رہو گے میں معاف کرتا رہوں۔ جاوید چودھری نے نا مجھے فون کیا، وہ جو کالم والا، تمہارے نافرمانیوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری فرمان برداری سے میں بڑا نہیں ہوتا، میں اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل معنی یہ نہیں ہے۔ شے تو شے ہی کوئی نہیں، شے تو مخلوق ہے، کہ تو مخلوق ہے، خالق اور مخلوق میں کیسے جوڑ بٹھائیں؟ ہاں بھائی چوہا چھوٹا ہے، ہاتھی بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زمین چھوٹی ہے اور اللہ بڑا ہے، یہ تو مذاق ہے تکبیر کا۔ اللہ اکبر من ان یوصف، یہ اس کا اصل مطلب ہے کہ جتنی تعریفیں اللہ کی کر لو، کوئی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورہ حدید۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، اس کو میرے نبی نے کھولا۔ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا بلند ہے، تم اول آخر، تم مردہ زندہ، تم بوڑھے جوان، تم مرد اور عورت، تم انسان اور جنات، تم پہلے اور پچھلے، اگلے اور پچھلے،
اور خشک اور تر سارے اکٹھے ہو کے کٹھا مجھ سے سوال کرو. ذو لا یلہیہ قول عن قول، کسی ایک کا بول سنتے ہوئے بھی مجھے غفلت نہیں ہوگی، سب کی سنوں گا. پھر سب کا چاہا دے دو. فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً. اللہ بھی عجب ذات، اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. کیا شہن شاعر. اس سے مانگو، نمک بھی مانگو. میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے بھکاری کی طرح. ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا. یہ جو بھکاری کھڑے ہوتے ہیں اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے چہرے کا ایکسپریشن دیکھیں، کیا وہ مسکنت کی تصویر بنتے ہیں. پھر ہی تو آپ کچھ دیتے ہیں. میں نے 100 روپے دے دو جی، دو دو اس کو. ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے ہیں. اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ، اپنا غم سناؤ، اپنی تکلیفیں سناؤ. یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، اب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تیرے تو سوا کون ہے، میں کتنے جاؤں. کرنا میرا کم کر، نہیں کرنا پھر بھی کر. یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنا. اللہ احصاہا، اس نے تو میری ہر نکی سکی چھوٹی بڑی سوری محفوظ کر دی. اللہ سے معاملہ ہے، اللہ سے معاملہ ہے. اور اللہ سے معاملہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان. آپ لوگ آپس میں بھی کبھی کھڑ کھبڑ جاتے ہو، بابا من سے معاملہ نہیں کرنا، ایسے یہ نہیں کرنا، ایسے وہ نہیں کرنا، اور پھر موت تک بھی ان سے سلام نہیں کرتے ہو. اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہ میں گزار کے ایک دفعہ توبہ کر، سارے معاف کر. ترمذی شریف کا ایک واقعہ سنا تھا. میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا مالدار، اس کا نام تھا کفی. روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا رات کو، روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی. ایک رات ایک ایسی حسین لڑکی تھی، اس کے لیے 60 دینار 4.5 معاشرے کا 1 دینار ہوتا ہے، کوئی 250 لگ جاتا ہے. اس قدر میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی، وہ رونے لگی. مولانا صاحب سان تک کوئی بیٹی نہیں آتا تو سیڈے وڈے عالم ہو، میں نے بیٹی آخر ہے. ہاں انشاءاللہ کافی ٹائم. کفل نے جب اس کے آنسو دیکھے تو اس کو بھی رونا آ گیا. کہنے لگا تو میری بہن ہے، اسی عزت سے واپس چلی جا، پیسے بھی لے جا، اور میرے لیے دعا کر. میں انسان نہیں ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. وہ لڑکی چلی گئی. کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے. سڈن ڈیتھ ہو گئی اس کی. وہ سارے خزانوں کا مالک ہے. اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں کہ کام بنے گا، اور اس کی بتائی ہوئی لائن پر کہتے ہیں کام نہیں بنے گا. اوپر اللہ رؤوف الرحیم، نیچے اللہ کا محبوب رؤوف الرحیم. چند دن کی دنیا ہے، لڑائی جھگڑے کا موقع ہی کہاں ہے. ہم اپنے دلوں کو صاف کر کے لڑے ہوئوں سے صلح کر لیں، معاف کر لیں. آپ کے رب کی بہت بڑی رحمت آپ پہ نازل ہوئی تو آپ نرم ہو گئے اپنی امت کے لیے. اگر آپ کی زبان کا بول سخت ہوتا اور مزاج میں شدت ہوتی تو ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے بھاگ جاتے، آپ کو چھوڑ جاتے. میرے اللہ نے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. فرعون سے بڑا مجرم شاید ہی کوئی ہو جس نے کہا انا ربکم الاعلی. تو اللہ نے دونوں بھائیوں سے فرمایا فقولا لہ قولا لینا، کہ موسیٰ ہارون فرعون کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، میرے محترم بھائیوں بہنوں، عزیزوں، بچوں بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان روزہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اور ایک جگہ فرمایا کہ کوئی میرے نبی نے
مانگ کے اپنے دل کو صاف کر دیں تاکہ ہمارے روزے قبول ہوں، اور خاص طور پر اگر ماں باپ کی نافرمانی ہے تو رمضان میں اس کی بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیں۔ اگر شراب کی عادت ہے تو شرابی کی بھی بخشش نہیں ہوتی، توبہ کر لے تو سب معاف ہے، تو اس سے بھی ہم توبہ کریں۔ اور رشتہ داروں سے برا سلوک ہے تو اس سے بھی ہم توبہ کریں اور ان سے ملیں، جا کر جھک جائیں، اور جھک جانے میں اللہ نے عزت رکھی ہے۔ اور کسی کے بارے میں دل میں کینہ ہے رکھیں، اور کوشش کریں کہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں تاکہ جسمانی فائدہ بھی ہو، روحانی فائدہ بھی ہو۔ اگر 1 مہینہ پورا ہم اس طرح روزہ رکھیں کہ ہمیں ظہر سے بھوک لگنی شروع ہو جائے تو پورے مہینے میں ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی کثافتیں اور غلط چیزیں جمع ہیں وہ ساری دھل جاتی ہیں اور صاف ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان کا مطلب ہے جل جانا، تو رمضان اور جل جانا اور روزہ، اس میں مناسبت یہ ہے کہ جوں انسان روزے رکھتا چلا، خاص طور پر ان لوگوں کو جو سوال نہیں کرتے اور گھر میں فاقہ ہے، انہیں تلاش کر کے ہم اپنا مال خرچ کریں کہ جو ہم نے خرچ کر دیا وہ ہمارا ہو گیا، جو ہم نے بچا کے جمع کر لیا وہ مرتے ہی پرایا ہو گیا، پتہ نہیں اولاد کا ہے یا کس کا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام پر مال خرچ کریں، غریبوں کو، ان کو ڈھونڈ کر، مریضوں کو، روزہ رکھنے والے روزہ رکھ نہیں سکتے ان کو ان کی امداد کریں۔ ہماری فاؤنڈیشن بھی اس میں بہت اللہ کے فضل سے کام کر رہی ہے، تو ہمارا بھی کچھ تعاون فرمائیں فاؤنڈیشن کا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس مال کو جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنائے گا۔ تیسری بات یہ کرنی ہے کہ ایک اپنی زبان کو لگام دینا سیکھ لیں کہ اس زبان سے، میرے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا، معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ میں تمہیں لمبی چوڑی نصیحت فرمائی تھی کہ ساری نصیحت کا میں تمہیں خلاصہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا اجل یا رسول اللہ، ضرور یا رسول اللہ۔ تو فأحوى بإصبعيه إلى لسانه، تو اپنے زبان کو باہر نکالا اور یوں کینچی بنائی اور اس کو یوں پکڑا، اور پھر فرمایا کف ھذا، اے معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھنا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ انؤاخذ بما نقول، جو ہم بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہے؟ تو آپ نے فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، میرے محبوب آپ کے رب کی بہت بڑی رحمت آپ پہ نازل ہوئی تو آپ نرم ہو گئے اپنی امت کے لیے۔ اگر آپ کی زبان کا بول سخت ہوتا اور مزاج میں شدت ہوتی تو لانفضوا، افراتفری میں جب لوگ بھاگتے ہیں نا تو اس کو انفزاز کہتے ہیں۔ جیسے کہیں کوئی دھماکہ ہو جائے تو لوگ افراتفری میں بھاگتے ہیں جدھر جس کا منہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی، میرے محبوب تیرے صحابہ کے لیے تیرے رب کا جنت کا وعدہ ہے۔ ان کے ساتھ آپ جہاد کریں، منافق اور کفار کے ساتھ، اور ان پر شدت اختیار کریں۔ لیکن آپ دیکھیں سیرت النبی میں کہ آپ نے عبداللہ بن ابی کو بھی کبھی برا نہیں فرمایا اور منافقین کو بھی کبھی برا نہیں فرمایا،
اور آپ کی زبان سے کسی کے لیے دکھ بھرا بول نہیں نکلا، تو میں سارے بھائی بہنوں سے کہتا ہوں یہ وبا، یہ بلا ہمارے گھروں میں ہے، عورتوں میں ہے، مردوں میں ہے۔ صرف خطیبوں کی بات نہیں کر رہا، خطیب چونکہ ممبر پہ لوگوں کو خطاب کر رہا ہوتا ہے، یا وہ یوٹیوب پہ لوگوں کو دے، اور سارے گھر میں مستورات اور مرد سب سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر لیں، اپنے نوکروں نوکرانیوں کے ساتھ خاص طور پر درگزر اور نرمی کا معاملہ کریں، سختی کا معاملہ نہ کریں۔ ایک صحابی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، میرا خادم ہے، غلام، وہ غلط کام کرتا ہے تو میں اس کی پٹائی کرتا ہوں، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا آخرت میں؟ آپ نے فرمایا، تیری پٹائی کو اور اس کی غلطی کو تولا جائے گا، اگر تیری پٹائی بڑھ گئی تو پکڑا جائے گا۔ اور تو وہ زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کا یہی علاج ہے کہ میں اسے آزاد کر دوں۔ تو انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ تو میری منت ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کبھی طنز والا بول نہ بولیں، بیوی کے ساتھ کبھی طنزیہ بول نہ بولیں، طنز مار دیتا ہے، تانا مار دیتا ہے۔ اپنے خامند کے ساتھ کبھی طنزیہ بول نہ بولیں، ماں باپ کے ساتھ خاص طور پر کبھی ایسا بول نہ بولیں کہ ان کے آنسو نکل آئیں، کہ میرے نبی فرما رہے ہیں اوجعتنی۔ تو کہنے لگے، سارا دن ساری رات میں ڈرتا رہا کہ اب جبریل آئیں گے میری ہلاکت کا پیغام لے کر، اب جبریل آئیں گے میری سزا کا پیغام لے کر۔ تو ساری رات سوئے نہیں۔ فجر کے بعد اعلان ہوا، جس شخص کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آیا تھا، وہ آ کے اللہ کے نبی سے ملاقات کر لے۔ تو وہ کہنے لگے، بس ہو گئی نا وہی بات جس کا مجھے ڈر تھا، اب دیکھو پتہ نہیں کیا عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے تشریف لائے، تو آپ اسے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، میرے پیارے، کل میں نے تمہیں چھڑی مار دی تھی، میں اس کی آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور یہ 100 اونٹ آپ کو اس کے بدلے میں ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ میرے نبی کا معاملہ تھا۔ ہم لوگوں کے دل توڑ کر، کفر کے فتوے لگا کر، ایک دوسرے کو کافر کہہ کر، ہم ایسے اپنے غصے کی آگ یوٹیوب پر لوگوں کو دین سنا رہے ہیں۔ وہ خاص طور پر اس کو اپنائیں، ایک اچھی مثال پیش کریں، ایک اچھی مثال پیش کریں۔ گالم گلوچ اور بد زبانی میرے اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہے، اور کسی سے ناراض ہیں تو اس کو معاف کر دیں۔ کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لیں، تو ہمارے روزے انشاءاللہ قبول ہو جائیں گے۔ جو ہی رمضان آتا ہے تو تراویح پہ مناظرے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں ایسے ہی یوٹیوب دیکھ رہا تھا تو وہ ایک سامنے آیا، 20 تراویح پڑھنے والوں کو چیلنج۔ او بھائی، اللہ کے واسطے یہ چیلنج اپنے پاس رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 تراویح کا بھی حکم دیا ہے، صحیح حدیث ہے، اور آپ نے 20 تراویح کا 3 وتر کے ساتھ حکم دیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے، کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے، دونوں ٹھیک ہیں۔ باقی یہ نوافل ہیں، کوئی 20 پڑھو، 40 پڑھو، اہل مدینہ 40 پڑھتے تھے فرمایا، اور دونوں صحیح روایات ہیں، 8 کی بھی 3 رکعت 11، اور 20 کی بھی اور 3 رکعت وتر۔ تو کثرت سے تلاوت کریں قرآن کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ يَأْتِيهِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور رمضان میں آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ جب جبریل آتے تھے
روزانہ رات کو آپ جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے. تو یہ واحد نبی ہیں جن کے پاس اتنی کثرت سے جبریل تشریف لائے، ہر رات تشریف لاتے تھے. میرے نبی کو 9 رمضان ملے، تو ہر